ایک نظام دنیا میں سورج کی گردش کے حساب سے چلتا ہے، ایک چاند کی گردش کے حساب سے۔ سورج کی گردش والا سال شمسی سال کہلاتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون۔ سورج کی گردش جہاں سال میں مکمل ہوتی ہے تو وہ مہینے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک قمری سال کہلاتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ہماری عبادات کا نظام دونوں حرکتوں سے متعلق ہے، سورج سے بھی، چاند سے۔ ہماری عبادات میں، شرعی معاملات میں سورج کی گردش کا اعتبار بھی ہے اور چاند کی گردش کا اعتبار۔ ہم نمازوں کے اوقات سورج کی گردش سے دیکھتے ہیں، فجر کس وقت ہے، ظہر کس وقت ہے، عصر کس وقت ہے، مغرب کس وقت ہے، عشاء کس وقت ہے۔ ساری نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کی گردش سے۔ سورج کے آگے آگے، سورج کے پیچھے پیچھے۔ سورج کا دورانیہ بڑھ جائے گا تو نمازوں میں وقفہ زیادہ ہو جائے گا، سورج کا دورانیہ کم ہوگا تو نمازوں میں وقفہ کم ہو جائے گا۔ ہماری روزمرہ نمازیں سورج کے حساب سے۔ رمضان کا روزہ بھی سورج کے حساب سے ہی ہے۔ طلوع فجر، غروب آفتاب، اس کا تعلق سورج سے ہے، اس کا تعلق چاند سے نہیں ہے۔ طلوع فجر سورج کے طلوع سے پہلے ہوگی اور غروب آفتاب سورج کا غروب ہے۔ ہمارے روزے کے دورانیہ کا تعین بھی سورج کی گردش سے ہے۔ ہاں، ایک فرق ہے، اصولی بات ہے، ہمارے ہاں شریعت میں دنوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، اوقات کا تعین سورج سے۔ ہم جب ایام طے کرتے ہیں، یہ شب برات ہے، یہ شب معراج ہے، یہ شب قدر ہے، یہ ایام بیز ہیں، اور یہ جناب ایام حج ہیں، یہ جو ایام جب طے کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عاشورہ ہے، ایام اور مہینے جب طے کرتے ہیں تو ان میں اعتبار ہوتا ہے چاند کا، لیکن جب اوقات طے کرتے ہیں تو ان میں اعتبار ہوتا ہے سورج۔ اسی روزے میں دیکھ لیں، روزے کے دن کا تعین چاند سے کریں گے، یہ پہلا روزہ ہے، یہ 27واں ہے، یہ 29واں ہے، یہ 21واں ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے، لیکن روزے کا وقت جو طے کریں گے تو اس کا تعلق سورج سے ہے۔ حج کے ایام کا بھی یہی حال ہے، حج کے ایام طے کریں گے چاند سے، آج یوم ترویہ ہے، آج یوم الحج ہے، آج یوم الاضحیٰ ہے، اب یہ ہے، لیکن حج کے اوقات اور اعمال کا تعین سورج سے ہے۔ رمی کس وقت کرنی ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات سے کب آنا ہے، یہ ساری اعمال کا تعلق سورج سے ہے، تو سورج کی گردش کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم سورج کی گردش کو نہیں مانتے، ہم تو روزمرہ اسی کو مانتے ہیں، ہم روزمرہ سورج کی گردش کے حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارے اعمال، اوقات سورج کی گردش کے حساب سے چلتے ہیں، اور ایام اور مہینے چاند کی گردش کے حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں عبادات میں دونوں کا یکساں اعتبار ہے۔ البتہ چاند کا مہینہ چھوٹا ہے سورج کے مہینے سے، 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ایام کا تعلق چاند سے کرنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند کا مہینہ ہر 3 سال کے بعد مہینہ بدل لیتا ہے، پیچھے آتا رہتا ہے، اور 33 سال میں چاند کا مہینہ چاروں موسموں میں، جہاں 4 موسم ہوتے ہیں، چاروں موسموں میں گردش پوری کر لیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعد تبھی عمر کو پہنچنے تک، یعنی اس کو 30-35 سال مل جائیں، تو وہ سال کے ہر موسم کے روزے رکھ لیں۔ ٹھنڈے روزے بھی مل جاتے ہیں، گرم روزے بھی مل جاتے ہیں، لمبے روزے بھی مل جاتے ہیں، درمیانے بھی مل جاتے ہیں، چھوٹے بھی مل جاتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعد 14-15 سال کے بعد 33, 34, 35 سال اسے مل جائیں، وہ سال کے ہر موسم کے روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کو ٹھنڈے، گرم، چھوٹے، بڑے، درمیانے سارے روزے مل جاتے ہیں، گویا پورا سال روزے رکھے ہیں اس نے۔ یہ ایک حکمت یہ بیان۔
حج کا بھی یہی عالم ہے. حج بھی 33 سال میں گردش کاٹتا ہے، اور گرمیوں میں بھی آتا ہے، سردیوں میں بھی آتا ہے، اور درمیانے موسم میں بھی آتا ہے، اور یہ سارے ایک حکمت یہ بیان. صرف ضمن ایک بات عرض کر رہا ہوں. فقہا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں جب ہم حساب کرتے ہیں نا تو چاند کے حساب سے کرنی چاہیے. زکوٰۃ میں سال کب مکمل ہوگا، کب زکوٰۃ دینی ہے، اس کا حساب چاند کے مہینوں کے حساب سے کرنا چاہیے. شرعاً یہ ضروری ہے، ورنہ 33 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ مس ہو جائے گی. اگر سورج کے حساب سے دیں گے، جنوری فروری کے حساب سے دیں گے، کہ ہمارے عام حسابات سے چلتے ہیں. اگر کوئی آدمی سالانہ زکوٰۃ جنوری فروری کے حساب سے دیتا ہے تو 33 سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ مس ہوگی. یہ 34 ہوں گے، وہ 33 ہوں گے. یہ ضمنی مسئلہ میں نے اس کے فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ وغیرہ کا حساب چاند کے حساب سے کرنا چاہیے تاکہ درمیان میں کوئی سال مس نہ ہو، وہ پورا ہو جائے. یہ